ناظرین، جاپان میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں سانپ اس قدر زیادہ پائے جاتے ہیں کہ وہاں انسانی زندگی انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔ یہ سانپ نہ صرف زہریلے ہیں بلکہ بے حد خطرناک بھی ہیں۔ ان کے ڈسنے سے کئی لوگ موت کے منہ میں جا چکے تھے، مگر حکومت ان کے خلاف کوئی مؤثر قدم اٹھانے سے قاصر تھی۔ انہوں نے سانپوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاپانی حکومت نے ایک ایسا انوکھا اور حیران کن فیصلہ کیا جس نے نہ صرف اس جزیرے بلکہ پورے ملک کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے سانپوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ جزیرے پر بڑی تعداد میں نیولے چھوڑے جائیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ نیولا سانپ کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ یہ جانور نہایت پھرتیلا ہوتا ہے اور زہر کے خلاف قدرتی قوت مدافعت رکھتا ہے۔ جاپان کی حکومت نے یہ فیصلہ تو کر لیا جو بظاہر تسلی بخش لگ رہا تھا، مگر اس کے سنگین نتائج سامنے آنے لگے۔ جاپان نے قدرت کے بنائے ہوئے ماحولیاتی نظام میں مداخلت کر کے ایک بڑی غلطی کی۔ 1970 کی دہائی میں جاپان کے ایک دیہی جزیرے امامی اوشیما میں رہنے والے لوگ ایک انتہائی خطرناک سانپ اوکینا واہب سے پریشان تھے۔ یہ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ جسے بھی کاٹ لیتا وہ چند سیکنڈز میں ہی موت کے منہ میں چلا جاتا۔ اس کے زہر سے خون فوراً جم جاتا اور جسم کا نظام چند لمحوں میں بند ہو جاتا۔ یہ سانپ دوسرے سانپوں کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو کاٹ لیتا تو اسے شدید سر درد، الٹیاں اور بعض اوقات فوری موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ چونکہ یہ جزیرہ دیہی علاقہ تھا، اس لیے وہاں ابتدائی طبی امداد سے آگے کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ ان سانپوں نے مقامی لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ صرف 10 سال میں تقریباً 500 سے زائد افراد ان سانپوں کے ڈسنے سے ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے پہلے ان کا زہر کا اینٹیڈوٹ تیار کیا، مگر اسے محفوظ رکھنے کے لیے بجلی اور ریفریجریٹر کی ضرورت تھی جو وہاں موجود نہیں تھی۔ آخرکار 1989 میں جاپان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جزیرے پر سانپوں سے مقابلے کے لیے نیولے چھوڑے جائیں۔ حکومت کا خیال تھا کہ چونکہ نیولا سانپ کا دشمن ہے اور زہر سے متاثر نہیں ہوتا، اس لیے وہ سانپ کو مار دے گا۔ انہوں نے 30,000 نیولے جزیرے میں چھوڑ دیے۔ بظاہر یہ منصوبہ کامیاب دکھائی دیتا تھا، مگر حقیقت میں اس کے بالکل الٹ نتائج برآمد ہوئے۔ یہ سانپ رات کے وقت متحرک ہوتے تھے جبکہ نیولے دن میں شکار کرتے تھے، لہٰذا ان کا آپس میں سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں سانپوں کی آبادی کم ہونے کی بجائے جوں کی توں رہی، بلکہ نیولوں نے سانپوں کی بجائے دوسرے مقامی جانوروں کو شکار بنانا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے زیادہ نقصان امامی ریبٹ کو ہوا جو صرف اسی جزیرے میں پائے جاتے تھے۔ نیولوں کے شکار کی وجہ سے ان کی نسل تیزی سے ختم ہونے لگی۔ نیولوں کی تولیدی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے چند ہی سالوں میں ان کی آبادی لاکھوں تک پہنچ گئی۔ اب جزیرے پر سانپوں کے ساتھ نیولے بھی قابض ہو گئے اور ماحولیاتی نظام بری طرح بگڑ گیا۔ کچھ عرصے بعد حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے نیولوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ سن 2000 میں جاپان نے تربیت یافتہ کتوں اور شکاریوں کی ٹیم تیار کی جن کا کام نیولوں کو پکڑ کر ختم کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے تقریباً 20,000 خصوصی جال بچھائے گئے۔ پچھلے 25 سالوں میں جاپانی حکام نے 32,000 کے قریب نیولے پکڑ کر ختم کیے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سانپوں کی بھرمار اب بھی برقرار تھی۔ اب سائنسدان میدان میں اترے۔ انہوں نے سانپ کے زہر کے خلاف ایک نیا اور زیادہ مؤثر اینٹیڈوٹ تیار کرنے پر تحقیق شروع کی۔ مختلف یونیورسٹیوں نے سانپوں کے خون، زہر اور بافتوں کے نمونے لے کر ان کے ڈی این اے کا تجزیہ کیا۔ اس تحقیق سے 60 ایسے جینز دریافت ہوئے جو زہر کی تیاری میں شامل تھے۔ انہی کی مدد سے نہ صرف زہر کے علاج بلکہ کینسر اور دل کی بیماریوں کے لیے بھی امید کی نئی کرن پیدا ہوئی۔ ناظرین، نیولے کو سانپ کے خلاف چھوڑنا بظاہر ایک سمجھدار فیصلہ لگتا تھا، مگر دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت تھی، اور جب انسان فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو نقصان ضرور اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ دوسرے ممالک نے بھی کیا۔ مثلاً چین نے جب یہ دیکھا کہ اس کا ایک بہت بڑا علاقہ صحراؤں میں تبدیل ہو رہا ہے تو انہوں نے وہاں درخت اگانے کی کوشش کی، مگر کامیابی محدود رہی۔ بعد میں انہوں نے صحراؤں میں سبزہ اگانے کے لیے فرانس سے 12 لاکھ ریکس ہیئر خرگوش منگوائے۔ یہ خرگوش زمین میں
سوراخ بنا کر رہتے تھے۔ ان کے فضلے میں گھاس کے بیج ہوتے تھے۔ یہ خرگوش زمین میں سوراخ بنا کر رہتے تھے۔ ان کے فضلے سے گھاس کے بیج ہوتے جو زمین پر گر کر نئے پودے اگانے لگے۔ اس طرح صحراؤں میں آہستہ آہستہ 85% تک سبزہ پھیل گیا۔ ناظرین، قدرت کے نظام میں مداخلت بعض اوقات وقتی فائدہ دیتی ہے، مگر طویل مدت میں فطرت ہمیشہ اپنا توازن خود بحال کرتی ہے اور انسان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔